الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ اسرافیل کے ساتھ جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کچھ لوگوں کے چہرے مطمئن، مسرور، بارونق اور روشن ہوں گے، جبکہ کچھ لوگوں کے چہرے بے رونق، سیاہ، خوف زدہ اور مغموم ہوں گے. اور جب وہ اپنے سامنے مطمئن، مسرور، بارونق اور روشن چہرے دیکھیں گے تو یقیناً ان کے اندر اپنی ذلت اور رسوائی کا احساس کئی گنا بڑھ جائے گا. لوگ اپنی قبروں سے بے لباس اٹھیں گے. سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر اس کے بعد اولیاء کرام کو، صلحاء اور شہداء اور اہل ایمان کو لباس پہنائے جائیں گے. لیکن کفار و مشرک، منافق، فساق اور فجار بے لباس ہی رہیں گے. بے لباس لوگ اپنے سامنے زرق برق خوبصورت لباس میں اہل ایمان کو دیکھیں گے تو یقیناً ان کی ذلت اور رسوائی میں کتنی ہی ذلتوں اور رسوائیوں کا اور بھی اضافہ ہو جائے گا. لوگ اپنی قبروں سے بھوکے پیاسے اٹھیں گے، لیکن اہل ایمان کو انبیاء کرام اپنے اپنے حوض سے پانی پلائیں گے. کافر، مشرک اور بدعتی بھی پانی پینے کے لیے آگے بڑھیں گے، لیکن انہیں فوراً دھتکار دیا جائے گا. یقیناً اس وقت ان کی ذلتوں اور رسوائیوں میں کتنی ہی ذلتوں اور رسوائیوں کا مزید اضافہ ہو جائے گا. کچھ لوگ میدان حشر میں اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ننگے بدن ہوں گے، بھوک اور پیاس سے مر رہے ہوں گے اور پسینے کی لگام آئی ہوگی جب وہ اپنے سامنے کچھ لوگوں کو عالی شان نورانی مسندوں پر گہرے سایوں کے نیچے آرام کرتے دیکھیں گے تو ان کی ذلت اور رسوائی میں یقیناً ناقابل بیان اضافہ ہو جائے گا. حشر میں یہ رسوائیاں اور ذلتیں تو وہ ہوں گی جو کفار، مشرکین، منافقین، فساق، فجار کو اپنے عام گناہوں کے نتیجے میں دیکھنی پڑیں گی. لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حشر میں خصوصی سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے. ان رسوا کر دینے والے اعمال کے متعلق آج ہم انشاءاللہ تعالی عز و جل بات کریں گے. یقیناً ہر سعادت مند اور قلب سلیم رکھنے والا شخص حشر کے دن ان رسوا کن اعمال سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل. حشر میں رسوا اور ذلیل کر دینے والے اعمال میں سے پہلے نمبر پر ہے ترک نماز. اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے: یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. جس روز پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگ سجدہ کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت اور رسوائی ان پر چھا رہی ہوگی. دنیا میں یہ سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے، جبکہ صحیح سالم تھے تو یہ انکار کر دیتے تھے. یہ سورہ القلم کی آیت نمبر 42 اور 43 ہے.
قیامت کے روز میدان حشر میں لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ جو لوگ دنیا میں باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہوں گے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر پڑیں گے، جبکہ بے نماز سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان سے سجدہ کی توفیق سلب کر لی جائے گی، اور یوں سارے لوگوں کے سامنے بے نماز ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے حوالہ سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پنڈلی کھولیں گے، سارے اہل ایمان سجدہ میں گر پڑیں گے دکھاوے کے لیے یا اپنی جان بچانے کے لیے۔ جو لوگ دنیا میں نماز پڑھتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان کی پشت کو تختہ بنا دیں گے، استغفر اللہ، اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پر یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو لوگ نماز صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اور یوں حشر میں بے نماز اور منافق ساری مخلوق کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ قیامت کے دن رسوا اور ذلیل کر دینے والے اعمال میں سے دوسرے نمبر پر ہے ترک زکوٰۃ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور ان سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں داغی کی جائیں گی۔ 50,000 سال تک انہیں یہی سزا ملتی رہے گی۔ یاد رہے کہ 50,000 سال تک ان کو یہی سزا اس لیے ملتی رہے گی کہ کیونکہ قیامت کا ایک دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جو شخص اونٹوں، گائیوں یا بکریوں وغیرہ کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اسے میدان حشر میں اوندے منہ لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ یا گائے، بکریاں، جانور خوب موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور اپنے مالک کو پاؤں تلے روندیں گے، اور یہ سلسلہ 50,000 سال تک جاری رہے گا، اور منہ سے کاٹیں گے۔ گائیں یا بکریاں سینگوں سے ماریں گی۔ یہ سلوک 50,000 سال تک اس سے ہوتا رہے گا۔ قیامت کے دن رسوا اور ذلیل کر دینے والے اعمال میں سے تیسرے نمبر پر ہے سود۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبر سے اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح شیطان نے کسی کو چھو کر باولا کر رکھا ہو۔ اس کا تذکرہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں ملتا ہے۔ اسی باولا پن کی حالت میں سود خور میدان حشر میں پہنچے گا اور 50,000 سال کا عرصہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا، سرگرداں رہے گا۔ قیامت کے دن رسوا اور ذلیل کر دینے والے اعمال میں چوتھے نمبر پر ہے قتل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قاتل اور مقتول حشر میں اس طرح آئیں گے کہ مقتول کے ہاتھ میں قاتل کا سر اور پیشانی ہوگی، مقتول کی رگوں سے تازہ خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے عرض کرے گا، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، حتیٰ کہ مقتول اسے گھسیٹتے گھسیٹتے اللہ سبحانہ و تعالی کے عرش کے قریب لے جائے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ قیامت کے دن رسوا کر دینے والے اعمال میں 5ویں نمبر پر ہے ناجائز قبضہ۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ظلماً کسی سے زمین چھین لے، قیامت کے روز اتنی زمین 7ویں زمین تک اس کے گلے میں ڈالی جائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ قیامت کے دن رسوا کر دینے والے اعمال میں 6 نمبر پر سرکاری خزانے میں خرد برد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، جاؤ فلاں قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھی کر لاؤ، اور ساتھ فرمایا، دیکھو قیامت کے روز ایسی حالت میں نہ آنا کہ تمہاری گردن یا پیٹھ پر جوان اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس ذمہ داری سے سبق دوش کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سبق دوش فرما دیا۔ سرکاری خزانے سے لوٹا گیا مال ثبوت کے طور پر لوٹ مار کرنے والوں کے کندھے پر ہوگا، جسے ساری دنیا دیکھے گی، اور یوں لوٹ مار کرنے والوں کی سر عام ذلت اور رسوائی کا اہتمام ہوگا۔ قیامت کے دن رسوا کر دینے والے اعمال میں 7ویں نمبر پر ہے ظلم۔ ارشاد مبارک ہے، ظلم قیامت کے روز تاریکیاں ہوں گی۔ ظالم لوگ حشر کا سارا عرصہ اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، کوئی مددگار اور سہارا دینے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی مانند انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، جس وجہ سے ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوگی۔ اس کے بعد عہد شکنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عہد شکنی کرنے والا شخص میدان حشر میں اس طرح آئے گا کہ اس کی پیٹھ میں جرم کے مطابق چھوٹا یا بڑا جھنڈا ہوگا۔ ہر آدمی کو دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے گا فلاں آدمی نے کس درجہ کی عہد شکنی کی ہے۔ قیامت کے دن رسوا کر دینے والے اعمال میں 10ویں نمبر پر بلا ضرورت مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مستغنا ہونے کے باوجود، یعنی استطاعت کے قابل ہونے کے باوجود لوگوں سے مانگا، وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا سوال اس کے منہ پر چھلے ہوئے نشان کی طرح ہوگا۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے۔ اس کے بعد ریا اور نمائش۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریا اور نمائش کرنے والوں کی اللہ سبحانہ و تعالی میدان حشر میں دی گئی سزا کی خوب نمائش اور ریا کریں گے۔ اس کے بعد بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جھک جائے، وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ فالج زدہ ہوگا۔ یعنی جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی زیادہ طرفداری کرے، یا ایک سے زیادہ محبت کرے، یا ایک کے حقوق اچھی طرح سے پورے کرے اور دوسری کا نہ کرے، ایک سے زیادہ محبت کرے اور ایک سے کم کرے، یعنی دونوں کے حقوق پورے کرنے میں فرق آ جائے، تو وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ فالج زدہ ہوگا۔ بعض اعمال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے مرتکب افراد کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے روز نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ ان اعمال میں سے پہلے نمبر پر ہے والدین کی نافرمانی۔ اس کے بعد
عورتوں کا مردوں سے مشابہت اختیار کرنا، جس کی وضاحت میں لباس، تراش، خراش، عادات، اطوار اور چال ڈھال وغیرہ ہر چیز میں مشابہت اختیار کرنا مراد ہے۔ اس کے بعد بڑھاپے کی عمر میں زنا کا مرتکب ہونا۔ اس کے علاوہ حکمرانوں کا اپنی رعایا سے جھوٹ بولنا، فقیری میں تکبر کرنا، جنگل میں کسی دوسری جگہ پانی میسر نہ ہونے کے باوجود مسافر کو پانی نہ پلانا، یعنی کسی ایسی جگہ جہاں پہ دوسری جگہ پر پانی موجود نہ ہو، مسافر کو پانی نہ پلانا۔ اس کے علاوہ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا، دولت دنیا کے لیے حکمران کی بیعت کرنا، یعنی دنیا کی دولت کی خاطر جھوٹے حکمران، مکار حکمران کی بیعت کرنا، اس سے مراد یعنی اس کا ساتھ دینا۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا، نہ انہیں پاک اور صاف کرے گا۔ حشر میں کسی انسان کے لیے اس سے بڑی ذلت اور رسوائی اور کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان و رحیم ذات اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ لمحہ بھر کے لیے تصور کیجئے، دنیا میں انسان کو اپنی عزت کتنی عزیز ہے۔ انسان ہر اس غلطی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کی عزت پر حرف آ سکتا ہو، اور اگر کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں دوسروں کے سامنے وہ ظاہر نہ ہو جائے اور اسے شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے۔ بسا اوقات حد تک عزت کے معاملات عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں اور لوگ اپنی عزت کی خاطر لاکھوں اور کروڑوں کے دعوے دائر کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، غور فرمائیے، آخرت میں ہم اپنی ہتک اور رسوائی سے بچنے کے لیے کتنے فکر مند ہیں، جہاں نہ کوئی غلطی چھپائی جا سکے گی، نہ کسی پر حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا جا سکے گا۔ اگر ہمارا آخرت پر ایمان کا دعویٰ سچا ہے تو پھر ہمیں دنیا کی ذلت اور رسوائی کے مقابلہ میں آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے کہیں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ اگر غفلت یا لا علمی کی وجہ سے کوئی شخص کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے جو آخرت میں ذلت اور رسوائی کا باعث بن سکتا ہے تو اسے فوراً وہ عمل کو چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے، اور آئندہ کبھی اس گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی عز و جل یہ ارادہ کریں گے، گزشتہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کے آگے گڑ گڑا کر استغفار کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ رحیم و غفور ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات رحیم ہے، غفور ہے، ہمارے گزشتہ گناہ معاف فرما کر آئندہ کے لیے ہمارے اعمال کی ضرور اصلاح فرما دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سب کچھ جاننے کے باوجود مذکورہ اعمال کو ترک نہیں کرتا تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے روز خود اعتراف کریں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم دنیا میں غور سے سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج جہنم والوں میں شامل نہ ہوتے۔ یہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مسلمان کو اس برے انجام سے محفوظ رکھے اور حشر میں رسوا کرنے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے بیان میں انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم حشر کے دن عزت بخشنے والے اعمال کا تذکرہ کریں گے۔
انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔